اگر ایک ہو جائے تو وہ 1 اور 1 11 بن کے ایک بڑی. اب اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ سیاست دانوں کے تمام لیڈروں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, رائٹ؟ ان حالات میں ہر وقت کسی بھی وقت ملک کی ترقی, بھلائی, خوشحالی اور معاشی ترقی یا کسی بھی قسم کی, کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے, وہ قانون بناتا ہے اور وہ تمام. اب آپ دیکھیں نا امریکن نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ پہلے بھی ہوا تھا مگر ابھی دوبارہ. جی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کو کام کرنے سے بند کر. نہیں, اداروں کو پر پابندی لگا دی گئی ہے. میزائل پروگرام میں مدد کا الزام لگایا ہے, میزائل کے پروگرام کے اندر جو نا ان پہ الزام لگایا گیا ہے اور اداروں پر پابندی لگائی دی گئی ہے. ان پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ ان 4 ادارے امریکہ سے جو وہ سامان منگواتے جی امریکہ سے نہیں منگواتے. تو یہ غلط سائن ہے نا, یہ اسی پہ تو غلط سائن. جی یہ ہمیں امریکہ نے آج پہلی دفعہ نہیں کیا. ہاں یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, بالکل صحیح کہا آپ نے, پہلے بھی کیا تھا 2000. جی ہمارے ساتھ نہیں, ایران کے ساتھ تو اس سے زیادہ بڑی پابندی ہے, روس کے ساتھ بھی اسی قسم کی پابندیاں ہیں, چین کے ساتھ بھی اسی قسم کی پابندیاں ہیں کہ جو امریکہ یا دوسرے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ممالک سے وہ جانے والا سامان وہاں پہ جا کے کسی بھی جوہری اس کے استعمال کے لیے یا میزائل یا کسی قسم کی دفاعی ٹیکنالوجی میں استعمال ہو سکتا ہے, اس کو امریکہ سے لے جانے والی کمپنیوں پہ پابندی عائد کر دیتے ہیں. تو لیکن ہاں دیکھنا یہ تعلق رکھتا ہے کہ ایسے وقت میں وہ پابندیاں آئی ہیں, یہ کیسے وقت میں پابندیاں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں. یہ بات یہ ہے, اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ اگر اس کلیم کو ہم تسلیم کر لیں یا مان لیں کہ یہ پابندیاں ہمارے کہنے سے لگائی گئی ہیں یا ہم نے ان چیزوں پہ توجہ دلوا کے یہ پابندیاں لگائی ہیں, جس کا ایک چرچہ آپ کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ مل جائے گا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہی کہوں گا کہ یہ ملک دشمنی ہوگی. یقیناً ملک دشمنی نہ کرے جائے ملک کو اس وقت. جی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کریڈٹ کوئی لے سکتا ہے. رائٹ, اتنی بڑی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کوئی بھی جماعت کہ وہ کسی کے ان کے کہنے سے کچھ ممالک اور خصوصاً امریکہ کسی کے کہنے پہ آپ کے ملک پہ یا کسی بھی ملک پہ پابندی لگا دے جائے کہ وہ خود نہ سمجھتا ہو. اور اس کا آپ نے دیکھیں کہ ان کا اپنا ترجمان کا بیان آیا ہے کہ ان کا پاکستان کا یہ بیلسٹک میزائل کا جو تجربہ تھا یا ان کی جو خواہش ہے یا جو ان کی تیاریاں ہیں وہ اس کا اتنی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں یا اتنی جدید لیول پہ ہو رہی ہیں کہ اس سے امریکہ جیسے ملک بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. وہ صرف نجی علاقوں میں یا پاکستان کے قریب ترین ملکوں پہ اس کا اثر نہیں ہو سکتا. ان کی رینج جو ہوگی بیلسٹک میزائل کی اتنی جدید اتنی بڑی ہوگی کہ وہ امریکہ کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پاک فوج, آپ کے دفاعی ادارے کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کتنی ہائی لیول کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے منصوبے جن کے بارے میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ 2 4 5 یا 20-25 لاکھ اور 10-50 کروڑ روپے کے منصوبے نہیں ہوتے جی. ان کے اوپر بڑی تعداد میں رقم خرچ ہوتی ہے اور ان کے لیے اس خرچوں کو اٹھانے کے لیے کوئی ملک آپ کو فنڈنگ نہیں کرتا. کوئی بھی ملک آپ کو پیسے فراہم نہیں کرتا کہ آپ یہ صلاحیتیں حاصل کریں. اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے ریسورسز کتنے ہیں. کیا ان تمام ریسورسز جو ہم کاغذوں میں دیکھتے ہیں جو بجٹ کے ذریعے ان کو ملتے ہیں, جو ان کی صرف تنخواہیں اور جو انتظامی اخراجات پہ پورے ہوتے ہیں, کیا وہ اس رقم سے یا اس بجٹ کی ایک بڑی رقم سے کیا وہ ان چیزوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے دفاعی منصوبوں بھی پورا کر سکتے ہیں. تو آپ کے ملک کی فوج آپ کے ملک کی دفاع کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فائنینشیل مقاصد بھی حاصل کرتے ہیں اور انڈر دا کنٹری حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ممالک خصوصاً آپ نے بہت بڑی دفاعی جو ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا مختلف جگہ پہ